سے 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھی ایک سیف سائٹ پہ سیف پلیس پہ رکھی ہوئی ہے, اور یہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے اور میسج یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو لوگ بھی ہیں اگر وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں تو خبردار, کیونکہ پاکستان کی یونٹی کہ اس وقت 3 چیزیں ضامن ہیں, اور یہ میں کوئی خوش فہمی کا شکار ہو کے نہیں کہہ رہا, یہ ریالٹی کے اوپر مبنی چیز ہے. ایک پاکستان کی یونٹی کا اس وقت ضامن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج, وہ پاکستان کی یونٹی کا ضامن ہے. دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی یونٹی کی ضامن ہے کہ جو پاکستان کے ہر کونے کھدرے میں, چاروں صوبوں میں, قبائلی علاقہ جات میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, ہر جگہ پہ ایک پاورفل حیثیت سے عوام کے دلوں میں بستی ہے, وہ ہے تحریک انصاف. اور تیسری اینٹی جو ہے وہ ایک شخصیت ہے لیڈر کے طور پہ جس کو ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے ایک لیڈر کے طور پہ, ایک ہیرو کے طور پہ, جو اس وقت پاکستان کی 100 میں سے 80% عوام کے دلوں میں بستا ہے, خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے چترال تک, وہ ہے عمران خان. تو اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سازش ہوگی تو بنیادی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی. جی جان صاحب, یہ بتائیں کہ یہ کوچی خان کا نام کہاں سے آیا اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پہ حکومت ہی آپ کو آفر کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوچی خان کا نام لیا, اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں حکومت کو. پاک فوج ہی کہہ دیتی ہے کہ ملک کی سلامتی کے خلاف اتنا بڑا واقعہ نہ کرے ہو جائے, تو وہ پاکستان کے لیے اس میں کے پی کے کی حکومت نے اسپیشل الرٹس جاری کیے ہوئے پچھلے 3-4 دن سے, ان کے کیونکہ وہ بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے, اور ادھر ان کی جتنی پولیس, انتظامیہ, CID, جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی انویسٹیگیٹو اور انٹیلیجنس کے, وہ اس کے اوپر کام کرنے لگے ہوئے ہیں. جی جناب, اس کے آخری سوال. یہ فرمائیے کہ آج PTI ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی کرنے جا رہی ہے, کیا اس کا جو ہے آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ایجنڈا کیا ہوگا آج کا؟ دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. کل کے ٹویٹ کے اندر جس میں یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اس انداز سے مخاطب کیا تھا, اس میں یہ کہتی ہیں بیگم صفدہ روان صاحبہ کہ آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ کیوں مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. جناب والا, ہم منافقت نہیں کر رہے. میں آپ کو وجہ رکھ دیتا ہوں کہ ہم کیوں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دیا $32 ارب کا ایکسپورٹ لیول, وہ آپ نے 25% کم کر دیا, ہم اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دی $31 ارب کی فارن ریمیٹنس, پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی, آپ نے اس کو بھی 20 سے 30% کم کر دیا 2 مہینوں میں, ہم اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو دیا 6% GDP گروتھ ریٹ, اس کو بھی آپ نے ڈکلائن کر کے جو ہے وہ انتہائی نیچے لے آئے, اور اپنے منہ سے 5% رکھ کے, اور ابھی آپ 4% کے قریب بھی نہیں جائیں گے, تب ہم احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. ہم نے آپ کو 6100 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو پاکستان کی 74-75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3600 ارب سے اوپر گیا ہے, پہلی دفعہ. ہم نے آپ کو 6100 ارب کا جناب ٹیکس ریونیو دے کے گئے, آپ نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اور اس کو بھی آپ نے نیچے لے آئے. اس وجہ سے ہم مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو 4.4% ایگریکلچر گروتھ ریٹ دیا, جو پچھلے 20 سالوں میں سب سے بہترین, وہ بھی آپ کا ڈکلائن پہ آ گیا. ہم نے انڈسٹریل گروتھ ریٹ آپ کو 7.2 دیا, اس کو بھی آپ ڈکلائن پہ پچھلے 3 مہینوں پہ لے آئے ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ واقعی 20%, 30%, 40% ساری کی ساری ڈکلائن پہ آ گئی ہیں 2-3 مہینوں میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, ہم 150 پہ پٹرول دے کے گئے تھے, 30 جون تک ہم اس کو جامد اور سٹیٹک کر کے گئے تھے. آپ نے کمر توڑ دی, غریب کی مت مار دی, غریب چھوڑے یہاں پہ امیر کی مت مار دی. آپ نے پاکستان کی ہستی بستی, جو ایک ماحول اور ایک شہر اور ایک جناب ملک تھا اور ریاست تھی, اس کے اندر ایک ایسی سراسیمگی پھیلا دی معاشی خوف و ہراس کی کہ آج ہر فرد اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, مڈل کلاس کا ہے. تب ہم مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. آپ نے تو جینا محال کر دیا, آپ نے مرنا بھی محال کر دیا, آپ نے تو مرنا بھی محال کر دیا. تو جناب ہم اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. تو منافقت آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا,
آپ نے پنگا لے لیا، اب آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول. آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے، اچھی پرفارمنس دینے کے بجائے، مائکرو میکرو لیول اکنامیکل انڈیکیٹرز کو بہتر بنانے کے بجائے، آپ کو صبح دوپہر شام رات عمران خان یاد آتا ہے. بہت شکریہ.